الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم غیبت سے بچو۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جس نے غیبت کی اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت خور کی نہ اللہ کوئی عبادت قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور اس پر گناہوں کا بوجھ اور بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کا روز، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے نامہ اعمال میں اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اس میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، اتنی نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں تھی، یہ پھر مجھے کیسے اتنا نوازا؟ تو میرا رب فرمائے گا کہ ایک شخص کی بہت زیادہ نیکیاں تھی، اس نے ایک جگہ پر بیٹھ کر تمہاری غیبت کی، تو اس کے جو بھی نیک عمل تھے وہ میں نے تجھے دے دیے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، مومن اور بہادر انسان کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے۔ مومن کبھی غیبت نہیں کرتا، اور جو بہادر ہوتا ہے وہ بھی کبھی غیبت نہیں کرتا۔ غیبت کرنا بہت بڑی بزدلی ہے، اور غیبت خور لوگ منافق ہیں جو بیٹھ کر دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، اور ان کو غیبت کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، اور ان کو کبھی سکون نہیں ملتا جو غیبت خور ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جو چغل خور ہوتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا۔ اس نے جب غلام خریدا، جس سے غلام کو لیا، تو اس کے پہلے مالک نے کہا کہ اس میں ایک عیب ہے کہ اس کو چغلی کی عادت ہے۔ تو اس مالک نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو خریدا۔ جب خرید کر چلا گیا تو وہ کچھ دن جیسے ہی اس کے پاس رہا چغل خور، تو ایک بار اس کی بیوی کو کہا کہ تمہارا جو میاں ہے وہ تم سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ رات کو کہیں چلا جائے، اور تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارا ہو جائے۔ وہ کہنے لگی ہاں میں چاہتی ہوں کہ وہ صرف میرا ہی ہو۔ تو اس چغل خور نے کہا کہ پھر ایسا کر، رات کو جیسے سوئے تو اس طرح لے کر اس کی داڑھی سے 1 یا 2 بال کاٹ کے مجھے دے، پھر تمہیں میں اس کا حل بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو رات کو میں ایسا کروں گی۔ اس کو یہ کہا، اور دوسری طرف جا کر اس کے شوہر کو کہا کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے، میں اس کی تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا بتاؤ۔
تو اس کو کہا کہ یہ تمہاری بیوی تمہیں قتل کرنا چاہتی ہے، آج رات کو تم جھوٹ کی نیند کرنا، دیکھنا وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے گی۔ یہ رات کو جیسے سویا تو ایسے آنکھ بند تھی اور جاگ رہا تھا، کچھ ٹائم گزرا تو اس کی بیوی اس طرح لے کر آئی، کیونکہ اس کو کہا تھا کہ ایک بال داڑھی کا مجھے اس کا کاٹ کے دینا تو میں اس کا ایک تجھے حل بتاؤں گا۔ وہ جیسے آئی قریب، اس نے دیکھا کہ اس کے پاس استرا ہے، یہ مجھے مارے گی، تو اس نے وہ اسے کھینچ کر اور اسی استرے سے اس کا قتل کر دیا۔ اب جب اس کا قتل کر دیا تو اس کے جو ورثہ تھے، وارث تھے، وہ جیسے ہی آئے انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا اور اس کا گھر ہی برباد کر دیا۔ تو جب ہی میرے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسے برے لوگوں سے بچائے، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچائے جن کو غیبت کی عادت ہو، چغلی کی عادت ہو، اور جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر دوسرے کی غیبتیں کرتا ہے، تم سمجھ جاؤ کہ وہی بندہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر تمہاری غیبت کرے گا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے ظالم لوگوں کی صحبت سے بچائے، ہمیں مرتے دم تک غیبت چغلی سے بچائے، اور اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ واریت سے بچائے، ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مومن ہیں، اللہ پاک سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ اللہ پاک یہ میری دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔